الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج 17 رمضان المبارک عالمی اسلام کا بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں عالم کفر اور عالم اسلام کا سب سے پہلا معرکہ پیش آیا۔ اسے غزوہ بدر یا معرکہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اسے یوم فرقان فرمایا۔ فرقان بمانا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن، اور یہ وہ پہلا معرکہ ہے کہ اس پہلے معرکے کی ہی اتنی دہشت عالم کفر کے سینے پر پڑی ہے کہ آج تک بھی وہ بدر کی للکار سے کانپ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ گردوں کہتے ہیں آسمانوں سے، کیونکہ یہ بدر کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی نا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ ماحول تو بناؤ، وہ ایمان، وہ یقین، وہ استقامت تو لے کے آؤ، تو آج بھی آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ لیکن ویسا ایمان تو چاہیے نا، پہلے ویسا ایمان تو ہو۔ تو یہ عالم اسلام کو یوم فرقان، غزوہ بدر کی للکار کو یاد رکھنا چاہیے، اس سبق کو۔ اس میں خدائی مدد آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بدر کا باقاعدہ نام لیا گیا، فرمایا تحقیق رب تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی جب کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ غزوہ بدر کا پس منظر کچھ یوں ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تک کوئی لڑائی جنگ وغیرہ نہیں کی، بلکہ اس وقت ابھی اسلام کمزور تھا، اس لیے ویسے بھی حکم تھا کہ جنگ کی طرف نہ آیا جائے۔ تو 15 سال تک جنگ نہیں کی۔ اگر کوئی تنگ کرتا تو اس کے لیے بھی یہی فرمان تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہماری جان چھوڑو۔ لیکن جو ایک معاشرے میں چلتا ہے کہ جو بندہ ذرا خاموشی اختیار کرے، اپنا دروازہ بند کر لے، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بزدل ہے۔ لیکن بزدل ہونا اور چیز ہوتی ہے، شرافت کوئی اور چیز ہوتی ہے، صلح پسندی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح پسند تھے، آپ جنگ کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، اور قرآن میں بھی یہی ہمیں سبق دیا گیا، فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی بہتر ہے۔ لیکن کفار نے سمجھا شاید یہ بڑے کمزور ہیں اور ان کو تلوار ہی نہیں اٹھانا آتی یہ مسلمانوں کو، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ تنگ کر رہے ہیں، تو یہاں تک کہ ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مدینہ پاک چلے گئے۔ لیکن کفار مکہ نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ اتنا تقریباً 400-450 کلومیٹر کا سفر، وہ مکہ سے چلتے مدینہ آ کے صحابہ کرام کو تنگ کرتے، ان کی بکریاں، ان کے اونٹ چرا کے لے جاتے، گھروں سے سامان اٹھا کے چرا کے لے جاتے۔ تو پھر وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق جیسے مسلمان ہو گئے، امیر حمزہ جیسے مسلمان ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابہ کرام جنرل جو تھے وہ مسلمان ہوئے، سعد بن ابی وقاص جیسے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حرض علی القتال، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی علیہ السلام اب ذرا مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کرو، اب ان کو بھی ذرا جنگ کے لیے تیار کرو۔
تو صحابہ کرام نے پھر تیار کیا۔ پس منظر یوں ہوا کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار مکہ کے تجارتی قافلہ لے کے نا ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے۔ اس میں مکے کے بڑے بڑے کافروں کا سب کا مال تجارت تھا۔ تو وہ واپسی آ رہے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا صحابہ یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، مسلمان بھی بڑے تنگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار عرض کرتے حضور آج میری فلاں چیز اٹھا کے لے گئے، آج میرا فلاں نقصان کر دیا۔ حضور نے فرمایا چلو آج ان کا تجارتی قافلہ آ رہا، بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے، یعنی اس میں بڑا مال ہے، مکے کے تمام سرداروں کا تقریباً اس میں مال ہے، تو آج ان کا ہم ذرا قافلہ روکتے ہیں راستے میں، مدینے کے پاس سے حضوروں نے گزرنا ہے، تو ان کو بھی ذرا پتہ چلے کہ کسی کو تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قافلہ روکنے، وہ جنگی قافلہ نہیں تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا، ٹھیک ہے، ابو سفیان اس میں تھے اور دیگر کچھ محافظ ہوتے تھے تھوڑے بہت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کو لے کے صرف وہ قافلہ روکنے کے لیے نکلے۔ اور صورتحال کیا ہے کہ 6 زرے ہیں 8 تلواریں پر، 313 بندے 8 تلواریں پر، زرے بھی 6 ہیں اور چند ایک سواریاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے بھی چند ایک ہیں، سب کے پاس نہیں، پیدل ہی چل پڑے کہ قریب ہی ہم نے بس قافلہ روکنا ہے۔ ابو سفیان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو ذرا روکنے کے لیے آ گئے، تو اس نے نا فوراً ایک قاصد بھیجا مکے میں، وہ بھاگتا ہوا گیا، اور اس وقت کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی بری خبر ہوتی تو وہ نا اپنے کانوں پہ سوراخ کر لیتا، خون نکلتے جاتا، اپنی سواری کے کان کاٹ دیتا، وہ اس نے گھوڑے کے بھی کان کاٹ دیے، ایسے چگاڑتا ہوا گیا وہ مکے میں، جا کے سارے مکے کے کافروں کو اس نے نا جوش دلا دیا، اور تمہارا مال لوٹا گیا، یہ ہو گیا، مسلمانوں اس طرح کر دیا۔ وہ سارے ابو جہل وغیرہ، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، سارے کافروں مل کر خود 1000 کا فوراً لشکر تیار کیا اور چل پڑے۔ ابو سفیان یہ بندے کو رخصت کر کے تو خود نا راستہ چینج کر کے، جس راستے سے گزرنا تھا مسلمانوں نے روکنا تھا اس کو چینج کر کے نا نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے بعد میں پھر دوبارہ سے ایک قاصد بھیجا مکے کے کافروں کے پاس کہ کوئی بات نہیں، اب خیر ہے، میں ان سے بچ کے ان کے ایریے سے آگے آ گیا ہوں، اب تم رہنے دو۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب نہیں رہنا، ہم تیار ہو گئے، اب مسلمانوں کو ذرا کچھ بتانا ہے۔ تو وہ نا بڑے جوش و خروش سے اپنے ایک گھمانڈ میں وہ 1000 کا لشکر تیار کر کے چل پڑے مدینے کی طرف، ہے جی۔ ان کے پاس اسلحے سے 1000 لوگ ہیں اور سارے کے سارے اسلحے سے لدے ہوئے، اور ہر ایک کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، اور سواری بھی علیحدہ، تو ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ہیں اور شراب کے مٹکے بھی ہیں، سارا کھانے پینے کے ساز و سامان بھی ہیں۔ تو وہ آگے بدر کے میدان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یوں پتہ چلا کہ ابو سفیان بھی جا چکا ہے کسی اور راستے سے، اور ساتھ مکے کے کافر نکل آئے ہیں، 1000 کا لشکر تیار کر کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک جگہ پر ٹھہرایا اور انہیں صورتحال بتائی، فرمایا کہ ہم لڑنے تو نہیں آئے، ہے بھی 313 ہیں، اور ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، اور وہ 1000 ہے، کیا تمہارا خیال ہے؟ صحابہ کیا خیال ہے؟ واپس چلیے، وہ تو لڑنے کے لیے آگے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور ہمیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضور ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوتے عرض کرتے حضور میں تھک گیا ہوں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرماتے ہیں عرض کرتے حضور میری تو تلوار کو زنگ لگ رہا ہے، دیواریں ہلتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا علی عرض کرتے حضور تلوار کو زنگ لگ رہا ہے، حکم ارشاد فرمائے کرنا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جتنے بول رہے ہیں یہ تو سارے میرے ساتھ مکے سے آئے ہیں، تو مدینے والا کوئی نہیں بول رہا۔ صحابہ کرام میں سے مدینے والوں میں سے سب سے پہلے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، حضور آپ کی مراد مدینے والے ہم لوگ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں آپ میں سے بھی تو کوئی تیار ہو نا۔ عرض کرتے حضور آپ فرمائیں ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو نہیں ہے جو اپنے نبی کو کہے جا موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑے،
حضور ہم حاضر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس دریاؤں کے اندر بھی کود پڑیں گے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ یہ مدینے والوں میں سے اٹھے، عرض کرتے حضور کن سے لڑائی کرنی ہے، کن سے جنگ کرنی؟ حضور نے فرمایا مکے کے کافروں سے۔ فرمایا حضور وہ تو نظر آنے والی قوم ہے، جن ہے نا جو جن وہ نظر نہیں آتے، اگر آپ فرمائے نا جنوں سے مقابلہ کرنا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے بھی تیار۔ ہم حکم ارشاد میں حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور خوشی سے حضور کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا اے صحابہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہارے اندر جو جذبہ ایمانی، جو قوت ایمانی ہے نا، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے ان کو چھانٹی کرنے لگے کہ جو زیادہ چھوٹے ہیں نا ان کو واپس بھیجے، وہ جنگ کی غرض سے تو نکلے نہیں تھے۔ تو حضرت صحابہ میں ذرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ 16-17 سال کی عمر کے تھے، سعد بن ابی وقاص، ان کے سگے بھائی عمیر بن ابی وقاص وہ ان سے بھی چھوٹے تھے، تو 14 سال کی عمر کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد تو آ جا، عمیر کو کہا تم گھر چلے جا، تو واپس چلے جا، تو چھوٹا ہے۔ وہ عرض کرتے حضور نہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بھائی کو قبول کر لیا نا تو وہ بڑا ہے، تو چھوٹا ہے تو چلے جا۔ حضور چھوٹا میں ہوں لیکن طاقت میرے اندر زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تیرے اندر طاقت زیادہ؟ حضور میری کشتی کروا کے دیکھ لے، سعد سے میری اپنے بھائی کے بارے میں، میرے بھائی سے بڑے بھائی سے میری کشتی کروا کے دیکھ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو چلو آؤ ذرا میدان میں، ابھی وہاں سلیکٹنگ ہو رہی ہے کس نے جانا ہے کس نے رہنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر بن ابی وقاص ان کے چھوٹے بھائی، ان کی کشتی ہوئی، اور کشتی کروں تو پہلے ہاتھ ملائیے تھا نا، تو حضرت عمیر نا ہاتھ ملانے کے لیے آگے کہنے لگے بھائی تو سلیکٹ ہو گیا، تھوڑی دیر واسطے ڈگ جی میں بھی سلیکٹ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور مسکرا پڑے اور فرمانے لگے آجا ساتھ تو بھی سلیکٹ ہے اور عمیر تو بھی سلیکٹ ہے، آجا۔ فرمایا تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد فرمائے گا۔ اور پھر کافر وہ دن دناتے ہوئے آ رہے ہیں، شرابوں کے دور چل رہے ہیں، آگے نا میدان بدر کے اندر آ کے انہوں نے جو اچھی جگہ تھی نا چٹی المیدان، سخت جگہ، اور جہاں پانی تھا کنویں پر، وہاں پر آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمان چلے تو وہاں آئے تو وہ جگہ بچی جو ریتلی جگہ تھی، صحرا تھا، وہاں پر چلنا بھی مشکل تھا، پاؤں دنسرے تھے، اور پھر تپتا ہوا سرا، روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ یہ 17 رمضان کا واقعہ ہے۔ تو صحابہ کرام آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ بہتر فرمائے گا، ادھر ہی رکو۔ تو پھر کیا ہوا تھا، پہ بارش ہو گئی، جو ریتلی جگہ تھی وہ بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی اور پانی بھی مل گیا، لیکن وہ جو چٹیل میدان سخت جگہ تھی وہاں پر کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور پھر سب سے پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کافر نا حضور علیہ السلام کی طرف لپکی نہیں چلتی، حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ صحابہ نے مل کر ایک جھونپڑی بنائی، کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں، اس جھونپڑی کی حفاظت کون کرے گا؟ اس جھونپڑی کی سب کو پتا تھا جو ادھر کھڑا ہوگا باہر اس کے اوپر سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سوال اٹھا تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے، کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھونپڑی کی میں حفاظت کروں گا۔ آپ ایسے تلوار لے کے، پہلی رات ہے، ادھر وہ شرابوں کے دور چل رہے، ناچ گانے ہو رہے۔ ابو جہل کہنے لگا اپنے لوگوں کو کہ ہر روز ایک سردار ایک اونٹ ذبح کرے گا، وہ سارا لشکر کھائے گا، اور ادھر ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ رات ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کر رہے، صحابہ اکرام بھی مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے۔ ایک جاسوس آیا، ابو جہل نے بھیجا جا کے ذرا پتہ تو کر کے آؤ کتنی جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کیا کچھ انتظامات ہے۔ وہ جاسوس آ کے نا جاسوسی کر کے واپس گیا، جا کے اس نے بتایا کل 313 نے، وچ بچے بھی نے تے وچ بوڑھے بھی نے، تو اسلحہ 8 زیرہ تے 6 زیرہ تو 8 تلواریں بس۔ وہ کہنے لگا چل جنگ کیا کرنی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، صبح ان کو پکڑو اور اپنی سواریوں کو پیٹھوں پر باندھو، مکے جا کے سوچیں گے ان کا کیا کرنا ہے۔ وہ جاسوس کہنے لگا بات تو سن لے،
تو نے بس اتنا زور کہہ کے اپنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا. سن تو صحیح, ہے وہ 313 لیکن سارے کے سارے کفن باندھ کے آئے ہیں, اور میں نے سب کو رات مصلے پہ دعائیں کرتے دیکھا ہے. وہ سارے اپنے رب سے شہادت مانگ رہے تھے, شہادت مانگ رہے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مومن کا مقصود یہ ہے, نہ مال غنیمت نہ کفایت کشائی ہے جی. یہ تو رب تعالیٰ دے دے تو اس کی مہربانی, وہ کرنا. مومن تو آتے ہی شہادت کے لیے. کہا وہ واپس جانے نہیں آئے, وہ مرنے کے لیے سارے تیار ہیں, لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. صبح جب پھر جنگ شروع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے رات میں حضور علیہ السلام کی جھونپڑی کی حفاظت کر رہا تھا, تو حضور علیہ السلام ساری رات سجدے میں سر رکھا ہوا روئی جا رہے. حضور علیہ السلام حضور زاروں کے تار روئی جا, اور رب تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ یہ 313 یہ اگر نہ رہے نا تو یا اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہنا. یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کی مدد فرما. اتنی زاروں قطاری فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ میں بے قرار ہو گیا, اور میں نے جا کے عرض کی حضور بس کریے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی مدد نازل فرما دیا ہے. وہ قرآن میں نازل فرمایا. کیسی مدد آئی؟ پہلے 1000 فرشتے, پھر 3000, پھر 5000 فرشتے. یہ خدائی مدد تھی. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ لوگوں تم جتنے مرضی ایٹم بم بنا لو, جتنی مرضی تم فوج تیار کر لو, جو کچھ مرضی تم انتظامات کر لو, لیکن جب تک خدائی مدد نہیں آئے گی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خدائی مدد ملنی کیسے ہے؟ رات کو مصلی بچھانا پڑے گا, رب کے حضور جھکنا پڑے گا, تو پھر خدائی مدد آئے گی ہے جی. تو پھر جب صبح میدان لگا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کافروں کی طرف سے یلکار ہے, تو ادھر سے سب سے پہلے کون جائے گا؟ پہلے حضور علیہ السلام مدینہ کے کچھ صحابہ بھیجے. وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں, ہمارے مقابلے کو مکے کے قریشی بندے بھیجو, ہم نہیں ان سے لڑتے. تو ان میں سے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ, یہ 3 جرنیلوں کو بھیجا گیا ہے جی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ ادھر سے بھی سردار آئے, عتبہ, شیبہ اور امیہ بن خلف, اور سب کو ایک ایک نے مارا. حضرت مولا علی نے اپنے مد مقابل کو بچھاڑا, امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کچھ بوڑھے ہو چکے تھے, وہ ابھی لڑ رہے تھے, تو ان کو وار کیا دشمن نے, تو ان کو زخم لگ گیا. تو مولا علی بھاگ کے آئے اور آ کے اس کے دشمن کو بچھاڑا, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پر اٹھا کے نا حضور کے پاس لے آئے. حضور دشمن نو مار آئے, اپنے نو بچا کے لے آئے. حضور اپنے کو لے آئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو وہ فتح ہوئی. صحابہ فرماتے ہیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ہم ایسے تلوار اٹھاتے تھے, تلوار ابھی اٹھائی ہے تو گردن ادھر قلم بھی ہو گئی. کہتے ہیں ایسے تلوار چلنے کی آواز بھی آتی تھی. یہ خدائی مدد تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, رب فرما رہا ہے اعلان کر کے کہ بدر کے اندر میں نے مدد کی تمہاری, میں نے مدد کی ہے. تو خدائی مدد تبھی ملے گی جب بندہ رب کے حضور جھکے گا, اور ویسے صرف ظاہری اسباب کے بل بوتے بندہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی تو یہ ہوگا. تو پھر 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے. ابو جہل مارا گیا. ابو جہل کا واقعہ بھی آپ نے سنا, ٹائم تھوڑا ہے. وہ معاذ اور محبت 2 بچوں نے مارا تھا ان کو, 2 بچوں چھوٹے چھوٹے, کتنا گھماڑ تھا اسے, فرعون بنا بڑھا تھا, لیکن 2 بچوں کے ہاتھ مارا گیا وہ ہے جی. اور پھر سارے عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف. امیہ بن خلف کو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, اور آپ اس کو گھسیٹ رہے, مار رہے. تو ایک صاحب رسول اللہ سے کہتے ہیں اے بلال چل کوئی گل نہیں, معاف کر دی یار. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ حضور کا کلمہ پڑھنے پر مجھے بڑی اذیتیں دیتا, آج نہیں اسے معافی دینی میں, اسے آج معافی نہیں دینی. حضرت بلال حبشی نے ان کو مارا. اور جو قیدی ہوئے نا 70 جو کافر تھے وہ مارے گئے, اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 14. آئے کتنے تھے؟ 313. 14 صرف شہید ہوئے. وہاں سے آئے 1000, 70 مارے گئے, اور کئی قیدی ہوئے اور باقی بھاگ گئے. اور جو قیدی ہوئے نا ان کو لا کے رات کافی عشاء کے بعد کا کافی لمبا عرصہ ہو گیا, آدھی رات کا ٹائم ہو گیا. صحابہ نے لا کے باندھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نا ڈیوٹی تھی باندھتے کی, تو لا کے مسجد کے ستونوں کے ساتھ کس کس کے رسیاں باندھی. حضور علیہ السلام بے قرار ہیں.
حضور رو رہے. حضرت بلال کہتے میں باندھ کے گیا حضور کو دیکھا, حضور میں حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو نے رسیاں بڑی کس کس کے باندھ کی, وہ ہائے ہائے کرتے مجھے نیند نہیں آتی. عرض کیا حضور وہ تو آپ کے دشمن ہے. فرمایا وہ تو دشمن ہے لیکن میں تو رحمت للہ. فرمایا جا کے ان کی رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ وہ بھی سو جائے اور میں بھی سو جائے. پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا, صحابہ کیا کرنا ہے یہ جو کہہ دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا جلالی دے کھڑے, حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں, میں ان کے سر قلم کرتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار انہیں دے, وہ ان کے سر قلم کرے. علی کے رشتہ دار انہیں دے. حضور نے فرمایا یار تیرا مشورہ ذرا بہت سخت ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور ان سے فدیہ لے اور ان کو آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر بھی لگی نا اس فیصلے پر کہ ٹھیک ہے ابو بکر کا فیصلہ ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آیا. صحابہ کرام سارے مل کے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی سارے فدیہ دو, پیسے دو, آزاد ہوتے جاؤ. جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے دیے, آزاد ہو گئے. کئی کہنے لگے ہمارے پاس پیسے نہیں. حضور نے فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ, حساب کتاب کرنا سکھاؤ, تم بھی آزاد. ان کو بھی زیادہ کچھ ایسے تھے کہتے نہ ہی پیسے نہ ہی حسن ہوا, پڑھنا لکھنا آتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ تم ویسے ہی آزاد. رحمت. تو آج کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کو سبق دیتا ہے. اپنے اندر استقامت پیدا کرو, اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرو. جی صرف ظاہری اسباب پر توجہ نہ رکھو, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پر امید رہو اور وہ جذبہ ایمانی تو لاؤ. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مسلمانوں کو وہ جذبہ ایمانی, وہ استقامت اور ولولہ عطا فرمائے کہ کفر کے کوئی بھی میدان ہو اس میں کفر کو بچھاڑ کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو